بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم.اے اسلامیات کے مضمون اسلام اور سائنس کا آج ہمارا سبق نمبر 43 ہے، جس کا عنوان ہے اسلامی دنیا میں سائنسی ترقی کی موجودہ صورتحال کا جائزہ، یعنی اسلامی دنیا میں جو سائنسی ترقی ہے آج کل کے دور میں، اس کا انشاءاللہ آج ہم جائزہ پیش کریں گے۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سائنسی علوم میں ترقی کے لیے کچھ تجاویز دی تھیں کہ ان پر اگر عمل کیا جائے تو سائنسی علوم میں اسلامی دنیا میں ترقی ممکن ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ پھر اسلامی دنیا میں بھی جدید ترقی ہو جائے گی، جو کہ آج کل ہم یورپ وغیرہ میں دیکھتے ہیں۔ تو آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم سائنسی ترقی کی جو موجودہ صورتحال ہے اسلامی دنیا میں عصر حاضر میں، تو اس کا مختصر سا جائزہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے، اور جن میں ہم دیکھیں گے کہ مسلمانوں کا عہد عروج، ایسے ہی موجودہ زمانے میں مسلمانوں کا کیا سٹیٹس ہے اور کیا عروج ہے یا زوال ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ ایسے ہی ہم تعلیم، سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ اسلامی دنیا ان چیزوں میں کہاں پر سٹینڈ کرتی ہے، کہاں پہ کھڑی ہوئی ہے۔ ایسے ہی اسلامی دنیا کے وسائل، خام مال اور صنعت وغیرہ سے متعلق ہم مختصراً گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے، اور آخر میں انشاءاللہ ہم توانائی کا استعمال، اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ ویسے تو عناوین بہت سے ہیں، مختلف زاویوں سے ہم اسلامی دنیا کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لے سکتے ہیں، لیکن ہم چند ایک چیزوں سے متعلق مختصر سا جائزہ پیش کریں گے کہ ہمارے سامنے ایک ہلکی سی اور دھندلی سی تصویر آ جائے کہ موجودہ صورتحال اسلامی دنیا کی کیا ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں مسلمانوں کا جو عہد عروج ہے۔ عہد عروج کے بارے میں ہم پیچھے پڑھ بھی چکے ہیں، اور تفصیل سے ساری چیزوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ مسلمانوں کے اوپر ایک زمانہ ایسا بھی آیا تھا جو کہ ان کا پیک ٹائم تھا، ان کا عروج کا زمانہ تھا۔ اس وقت مسلمانوں میں ہر لحاظ سے ترقی موجود تھی، چاہے وہ سائنسی لحاظ سے ہو، مادی لحاظ سے ہو، علمی لحاظ سے ہو، ہر لحاظ سے مسلمان عروج پر تھے، اور ہر لحاظ سے وہ ترقیاں کیے جا رہے تھے۔ ایسے ہی جو یورپ کی آج موجودہ ترقی ہے، ترقی کا مسلمانوں کی مرہون منت ہے، کیونکہ مسلمانوں نے ہی جتنی بھی ایجادات کی تھیں ان کی بنیاد جو فراہم کرنے والے مسلمان ہی ہیں۔ تو گویا یہ جو آج جدید ایجادات ہو رہی ہیں، تجربات ہو رہے ہیں، اور نئی نئی ٹیکنالوجی کی صورت میں چیزیں سامنے آ رہی ہیں، تو ان کے پیچھے مسلمانوں کی فراہم کردہ بنیاد موجود ہے، مسلمانوں کی لکھی گئی کتب موجود ہیں۔ اگر ان چیزوں کو ہٹا دیا جائے تو یہ ساری ترقی یکدم ایک دھڑم سے گر جائے۔ تو بنیاد فراہم کرنے والے مسلمان ہی ہیں، تو یہ مسلمانوں کا عہد عروج تھا کہ ہر لحاظ سے وہ ترقیوں پر جا رہے تھے، اور پوری دنیا کے اوپر تقریباً انہوں نے غلبہ حاصل کر لیا تھا، یا دنیا کے اکثر حصے پر مسلمانوں کا غلبہ ہو چکا تھا۔ تو اب ہم ان کی موجودہ صورتحال دیکھتے ہیں۔ تو یہ 13ویں اور جو 14ویں صدی گزری ہے ہجری کے لحاظ سے، یہ تقریباً تمام امت مسلمہ کے لیے بڑی عجیب صدیاں گزری ہیں۔ ان میں تقریباً جتنا بھی مسلم علاقہ تھا وہ غیروں کے قبضے میں چلا گیا، مسلمانوں کے علاقوں پر غیر مسلم قابض ہو گئے، خصوصاً اہل یورپ کے قبضے میں اکثر اسلامی علاقے چلے گئے۔ مسلمانوں میں تسلیم و رضا، فقر و غنا جیسی خرابیاں پیدا ہونا شروع ہو گئیں، جو کہ مسلمانوں میں سرایت کر چکی تھیں۔ بس صرف بات ماننا، غلامی کا طوق مسلمانوں نے پہن لیا تھا، یہ ساری چیزیں مسلمانوں کے ایک لازمی حصہ بن چکی تھیں۔ حالانکہ جب تک مسلمان سیاسی طور پر مستحکم تھے اور مرکز کے ساتھ وابستہ رہتے تھے تو ان میں استحکام تھا، مضبوطی تھی، اور علوم و فنون میں ان کی ترقی بھی تھی۔ لیکن جب ان میں طائف الملکی اور لامرکزیت آ گئی تو وہ غیروں کے دست نگر ہو گئے، غیروں کے غلام بن کے رہ گئے تھے، اور اہل یورپ اپنے ساتھ نیا نظام تعلیم لائے تھے جس میں یورپی زبانیں بھی شامل تھی اور سائنس اور ٹیکنالوجی بھی شامل تھی۔ مسلمان ممالک میں جبراً یہ علوم، یہ زبانیں
رٹائی جانے لگی اور ان کو پڑھایا جانے لگا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں میں اب بڑے بڑے سائنسدان پیدا ہونا مشکل ہو گیا۔ کیونکہ ان کی اپنی زبان میں انہوں نے سیکھا نہیں، غیروں کی زبان میں انہوں نے سیکھا ہے، جیسے انگریزی ہو گئی، فرانسیسی ہو گئی، اس طرح کی زبانوں میں۔ تو موجودہ صورتحال یہی چل رہی ہے کہ ہم غیروں کی زبان میں علوم کو پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو ایک سوچ کا زاویہ ہوتا ہے یا سوچنے کا جو انداز ہوتا ہے وہ نہیں بن پاتا۔ سوچتا ہے انسان تو اپنی مادری زبان میں سوچتا ہے، تو اس لیے یہ کمی ہے، موجودہ صورتحال یہ چل رہی ہے۔ تو اب ہم تعلیم، سائنس اور ٹیکنالوجی پر گفتگو کرتے ہیں۔ تو جتنے بھی مسلم ممالک ہیں، جب وہ غیروں سے آزاد ہوئے اور ان کے جو علاقے تھے وہ اہل یورپ نے چھوڑ دیے، ان کو آزادی دے دی، تو آزادی کے بعد مسلم ممالک میں قوم پرستی کا ایک رجحان پیدا ہوا اور اسی کے زیر اثر سائنسی تعلیم بھی فروغ پانے لگی۔ لیکن مسائل یہاں کھڑے ہوئے کہ جو حکومت تھی وہ بڑے بڑے زمینداروں کے ہاتھوں میں رہی تھی، اور بڑے بڑے زمیندار آپ کو معلوم ہے کہ وہ تعلیم سے دور رہتے ہیں یا وہ جدید رجحانات کے قریب نہیں جاتے اور نہ ان کو جانے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو اس لیے ابھی تک جو مسلم ممالک ہیں ان میں تعلیم کو ایسا فروغ نہیں مل سکا جس طریقے سے ملنا چاہیے تھا، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ جو تعلیم کا اور سائنس کا نظام ہے، اس کا انتظام ہے، وہ ابھی تک ایسے افسروں کے ہاتھوں میں ہے جن کا ان علوم سے کوئی رابطہ ہی، کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، اور افسر شاہی، سیاسی عدم استحکام، یہ ساری چیزیں سائنس اور ٹیکنالوجی کے عدم فروغ کا سبب بنتی ہیں کہ افسر شاہی ہے اور حکومت ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں ہے جن کا علم سے کوئی واسطہ نہیں ہے، تو پھر یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے عدم فروغ کا باعث بن رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم مسلم ممالک کی جو شرح خواندگی ہے وہ دیکھیں تو لبنان کی شرح خواندگی 76% ہے، اس کے بعد انڈونیشیا کی آتی ہے 64% ہے، ملیشیا کی 60% ہے، اردن کی 57 ہے، ایران کی 50% آتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو مسلم ممالک میں جو اوسط شرح خواندگی ہے وہ 34% ہے، بلکہ جو ترقی یافتہ جو ممالک ہیں دنیا کے، چاہے وہ مسلم ہو غیر مسلم ہو، ان میں یہ تعداد 75% ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جو اسلامی ممالک ہیں ان کی شرح خواندگی جو اوسطاً بنتی ہے وہ 34% بن رہی ہے، لیکن جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کی یہ جو شرح خواندگی ہے یہ 75% ہے۔ تو اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہم تعلیم کے میدان میں کہاں کھڑے ہیں۔ ایسے ہی اعلیٰ تعلیم میں اگر یہ شرح ہم دیکھیں تو جو 20 سے 24 سال کے طلباء ہوتے ہیں وہ 4% ہیں، یعنی ہمارے اسلامی ممالک میں، جبکہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں یہ تعداد 19% ہیں۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہم 4% پہ کھڑے ہیں، اور جو اعلیٰ تعلیم ہے ترقی یافتہ ممالک اس میں 19% پہ پہنچ چکے ہیں۔ تو اب ہم وسائل کے اعتبار سے ممالک کی صورتحال دیکھتے ہیں جو اسلامی ممالک ہیں۔ تو سعودی عرب جو ہے دنیا کا دوسرا بڑا ملک شمار ہوتا ہے دولت کے لحاظ سے، یعنی پہلا کوئی اور ہے، دوسرا سعودی عرب شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر سونے کی کانیں ہیں اور پٹرول یہاں پر بہت زیادہ تعداد میں موجود ہے، اس وجہ سے یہ دنیا کا دوسرا بڑا ملک شمار ہوتا ہے۔ ایسے ہی اسلامی دنیا کی ایک تنظیم ہے اوپیک کے نام سے، اوپیک کے جو ممالک ہیں وہ دنیا کا 60% سے زائد تیل اور 37% قدرتی گیس کے مالک ہیں، یعنی 60% سے جو پوری دنیا کا ہے 60% سے زیادہ تیل کے مسلم ممالک مالک ہیں اور 37% گیس کے مالک ہیں۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وسائل میں کتنے آگے ہیں اسلامی ممالک، اور جو یہ 60% تیل اور 37% تیل والے ممالک ہیں ان میں الجزائر، ایران، عراق، کویت، لیبیا، قطر، سعودی عرب وغیرہ اور متحدہ عرب امارات اس طرح کے ہیں۔ تو یہ ان کے پاس بلکہ یہ متحدہ عرب امارات کے پاس 200 سے زائد عرصے کے ذخائر موجود ہیں کہ 200 سال سے بھی زیادہ عرصہ چل سکتے ہیں، جبکہ ان کے علاوہ 14 ایسے ممالک ہیں جہاں یہ ذخائر 50 سے 200 سال تک قائم رہیں گے۔ گویا یہ ممالک 21ویں صدی کی ضروریات پوری کر سکتے ہیں، یعنی اتنا ان کے پاس مال و دولت ہے، اتنے وسائل موجود ہیں کہ ان کی 21ویں صدی آسانی سے پوری ہو سکتی ہے۔ ایسے ہی زرعی پیداوار میں دیکھیں
تو یہ مسلم ممالک جو ہیں کافی آگے ہیں۔ ان میں دنیا کا 80% پیدا ہوتا ہے، 70% ربڑ پیدا ہوتی ہے، 75% پام آئل پیدا ہوتا ہے، 25% سبزیاں پھل اور 13% کپاس جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ ایسے ہی دودھ مویشی وغیرہ کی پیداوار میں پاکستان بھی سر فہرست ہے۔ تو یہ زرعی پیداوار میں بھی اسلامی ممالک کافی زیادہ آگے ہیں۔ ایسی معدنیات کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو پاکستان، انڈونیشیا، ملیشیا، برونائی، یہ لوہے، کلی، ایلومینیم اس طرح کے ذخائر ان کے پاس موجود ہیں اور وافر مقدار میں موجود ہیں۔ تو اگر توانائی کے استعمال کے حساب سے دیکھیں تو مسلم ممالک میں آپ اندازہ لگائیں کہ توانائی بہت ہی زیادہ استعمال کی جاتی ہے، اور توانائی کے استعمال میں کویت سر فہرست ہے، جس کی شرح 6000 کلو گرام کوئلے کی توانائی سے زیادہ ہے۔ اس کے بعد بحرین کا نمبر آتا ہے۔ بحرین بھی بہت زیادہ توانائی استعمال کرتا ہے، اور دیگر ممالک بھی ہیں اسلامی، جن میں لیبیا ہے، سعودی عرب ہے، ایران ہے، لبنان ہے اور شام، اس طرح کے ممالک آتے ہیں۔ باقی اگر ترقی یافتہ ممالک میں دیکھا جائے تو یہ نصف ہے، یعنی یہ جو شرح استعمال کی جا رہی توانائی کی، اس سے بھی نصف ہے ترقی یافتہ ممالک میں، اور اگر اوسطاً نکالی جائے تو پھر وہ نصف سے بھی کم ہو جائے گی۔ تو لہٰذا یہ مختصر سا ہم نے تجزیہ پیش کیا ہے جو سائنسی صورتحال ہے اسلامی دنیا کی، تو مختصر سا ہم نے جائزہ لیا ہے، باقی آپ کتب سے بھی مطالعہ کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے آج کے سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ آج کے سبق میں ہم نے سائنسی ترقی کی موجودہ صورتحال پر تبصرہ کیا ہے، جس میں ہم نے مسلمانوں کا مختصراً عہد عروج دیکھا ہے، اور پھر موجودہ زمانہ دیکھا ہے، اور تعلیم، سائنس اور ٹیکنالوجی میں، وسائل میں ہم نے دیکھا ہے خام مال اور صنعت وغیرہ میں، اور ایسے ہی توانائی کا استعمال کون سے ممالک زیادہ کرتے ہیں، تو یہ ہم نے مختصر سا جائزہ ان کا لیا ہے۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو وہی جو ہمارا عنوان تھا کہ اسلامی دنیا میں موجودہ سائنسی ترقی کی صورتحال کا جائزہ لیں، تو یہی سوال پوچھا جاتا ہے اسی سٹیٹمنٹ کے ساتھ۔ تو موجودہ ترقی کے حوالے سے اور بھی اگر سٹیٹمنٹ کے ساتھ سوال پوچھے جائے تو جواب ہمارا یہی ہوگا، اور مزید آپ کتب سے بھی مطالعہ کر کے اس کو مزید بڑھا سکتے ہیں اور اپنے علم میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ تو اگلے سبق نمبر 44 میں انشاءاللہ ہم سائنسی تحقیق و جستجو کے جو اسلامی محرکات ہیں ان پر گفتگو کریں گے کہ اسلامی محرکات سائنسی تحقیق کے، سائنسی جستجو کے کیا کیا ہیں، کون کون سے ہیں، انشاءاللہ اگلے سبق میں تفصیل سے دیکھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔